میرے بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، ہماری زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہونی چاہیے۔ آج کیا ہے، ہم مسلمان ہیں لیکن ہماری زندگی کا جو روٹین ہے، جوان کے فکر میں یہ ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے میں پڑھائی مکمل کر لوں، جوانی کا مرحلہ ختم ہوتا ہے اور اس کے بعد کوئی اچھا جاب مل جائے، نوکری مل جائے، تجارت کر لوں، شادی ہو جائے، پھر اس کے بعد بچوں کی فکر، پھر اس کے بعد بچوں کی شادی کی فکر۔ اسی طریقے سے ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ ہمارے سامنے زندگی کے سارے مرحلوں میں اللہ کی رضامندی ہرگز سامنے نہیں ہے کہ کسی بھی طریقے سے میں اللہ کو راضی کر دوں، میری زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، یہ ہمارے سامنے ٹارگٹ نہیں ہے۔ مختلف بنے بنائے اہداف اور افکار میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ایک کے بعد دوسرے، دوسرے کے بعد تیسرے، اور ہمارے لیے نہ اطمینان نصیب ہوتا ہے، نہ دنیا کی میں چین ہے، نہ آخرت میں چین۔ آج کے جو حالات ہیں میرے بھائیوں، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی ذات سے اونچے ہوں، اپنی قوم کی فکر کریں، جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کو نبھانے کی ہم فکر کریں۔ اور ہماری قوم صرف مسلمان نہیں ہے، ساری انسانیت ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، لوگوں کے لیے، ساری انسانیت۔ کوئی انسان ہمارا دشمن نہیں ہے، اور جو دشمنی کر رہے ہیں وہ انجانے میں کر رہے ہیں۔ اگر ان کو معلوم ہو جائے اسلام کیا ہے، رسول رحمت کیا ہے، وہ ضرور اسلام لائیں گے، اللہ ان کے ذریعے اسلام کی سربلندی عطا فرمائے گا۔ لیکن ضرورت ہے کہ ہم ان تک ہماری ذمہ داری کو پہنچائیں۔ لہٰذا میرے بھائیوں، اپنی ذات سے اونچے ہو کر، بلند ہو کر پوری انسانیت کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم امت مسلمہ کو اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ صرف مسلمانوں کی فکر مت کیجیے، پھر صرف مسلمانوں کی فکر مت کیجیے۔ یہ لوگ جو شرک میں بڑھ رہے ہیں، جو دوزخ کے مستحق ہو رہے ہیں، ان کا کون فکر کرے گا؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم لوگ آگ پہ جا جا کر گر رہے ہو اور میں تمہاری کمر کو پکڑ پکڑ کر کھینچ رہا ہوں؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق، یہ آپ کی محبت انسانیت کے ساتھ، وہ محبت اور وہ شوق انسان کو دوزخ کے عذاب سے بچانے کا شوق ہمارے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔